7 پولنگ اسٹیشن جن پہ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر پولنگ نہ ہو سکے، دوبارہ ان 7 پولنگ اسٹیشنز پر مطالبہ کیا کہ الیکشن 16 فروری کو ری پول کا حکم دیا۔ دوبارہ پولنگ میں بھی میر نصیب اللہ مری کامیاب ہوئے۔ نیساؤ کے 4 پولنگ میں میر نصیب اللہ کو 106 اور نواب چنگیز کو 108 ووٹ ملے۔ معزز صافی حضرات، میر نصیب اللہ مری نے ان 4 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیلنج کیے۔ یہ تقریباً 2 ماہ سے زائد عرصہ کیس کی سماعت ہوتی رہی اور بالآخر الیکشن کمیشن نے بھی ان نتائج کو غیر فطری قرار دے کر کالعدم قرار دیا۔ دوبارہ 4 پولنگ اسٹیشن پر الیکشن کا حکم دیا۔ نواب چنگیز نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا۔ عدالت عظمیٰ نے مورخہ 22 اپریل کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھ کر ان 4 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ الیکشن کا حکم دی اور 24 اپریل کو الیکشن کا حکم برقرار رکھا۔ مورخہ 24 اپریل 2024 کو ایک سوچے سمجھے پلان کے مطابق 23 اپریل کو شام کے وقت کالعدم تنظیم BLA نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں اور ایجنٹ پر اندھادھند فائرنگ کی، جس میں پیپلز پارٹی کا ایک ورکر شہید ہوا اور کئی زخمی ہوئے، اور رات کو اعلان کیا گیا کہ کل الیکشن ملتوی کیا جاتا ہے، مگر رات 5 بجے اچانک عملہ طلب کر کے پولنگ اسٹیشن کے لیے روانہ کیا جاتا ہے۔ معزز صافی حضرات، مورخہ 23 اپریل سے لے کر 24 اپریل شام 3 بجے تک پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جس جوان مردی سے کالعدم تنظیم BLA کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ مورخہ 24 اپریل 2024 کو ایک دفعہ پھر سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر الیکشن کا انعقاد نہ ہو سکا۔ معزز صافی حضرات، نواب چنگیز اور کالعدم BLA کے سربراہ جو نواب چنگیز کے بھائی ہیں، ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت میر نصیب اللہ مری کے ورکروں کارکنوں کو مختلف طریقوں سے ان پر حملہ آور ہوئے۔ معزز صافی حضرات، جہاں پر ہم بلوچ آزادی کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیڈر جو کہ خود کو آزادی تحریک سے جوڑتے ہیں، کولو کے الیکشن میں اپنے بھائی کو جتوانے کے لیے ہر حربہ اور ہتھیار استعمال کر کے اپنے بھائی نواب چنگیز کو ٹپو کی وجہ سے جتوانے کے لیے کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی۔ مورخہ 26 اپریل کو نواب چنگیز نے عدالت عظمیٰ میں 22 اپریل کے فیصلے کی نگرانی داخل کی، جو کہ 3 سے 4 پیشیوں کے بعد عدالت عظمیٰ نے نگرانی خارج کر دی۔ معزز صافی حضرات، میر نصیب اللہ مری نے دوبارہ الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی اور الیکشن کے انعقاد کے لیے کسی موزوں جگہ پر کرانے کے لیے درخواست فائل کی، جو کہ مورخہ 7 جون 2024 کو الیکشن کمیشن نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے مورخہ 26 جون کو گورنمنٹ مڈل سکول میں الیکشن کے انعقاد کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کو نواب چنگیز نے عدالت عالیہ بلوچستان میں چیلنج کیا۔ عدالت عالیہ نے مورخہ 25 جون کو دن 12 بجے فیصلہ صادر کیا کہ الیکشن 26 جون کو نیساؤ میں ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے 7 جون کو ایک پیشی رکھا، جس میں RO صوبائی الیکشن کمیشن چیف سیکرٹری کو طلب کیا تھا، مگر پیشی کے تاریخ سے پہلے 5 جون کے رات 11 بجے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس میں پولنگ اسٹیشن کو موزوں مقام کی بجائے مزید خطرناک مقام شم نیساؤ میں شفٹ کیا، جو کہ مدرسہ یارخان سے 40 کلومیٹر دور اور BLA کے مرکزی کیمپ ماہی دربار پہ رکھا، جہاں عام شہری کا آنا جانا ناممکن تھا۔ اور 7 جون کے پیشی میں چیف سیکرٹری RO نے معذرت کیا کہ وہاں پولنگ کرانا ممکن نہیں، جس پر الیکشن کمیشن نے 5 جون 2024 کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا اور پولنگ اسٹیشن کو ضلع ہیڈ کوارٹر میں شفٹ کر دیے۔ الیکشن سے چند روز قبل RO آفس بند تھے، انہوں نے کسی سے ملاقات نہیں کی، اور صوبائی الیکشن کمیشن 25 سے 27 جون تک FC کے زیر حراست قید تھا، نہ کسی سے ملے نہ کوئی شکایت سنی۔ معزز صافی حضرات، یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے، مورخہ 25 جون سے لے کر 26 جون 1 بجے تک میر نصیب اللہ کے ایجنٹ اور ورکروں اور ووٹروں کو
ایف سی لیویز پولیس نے ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت پولنگ اسٹیشن تک رسائی نہ دی گئی۔ ان کا پولنگ اسٹیشن پر تمام تر عملہ مخالف امیدوار نواب چنگیز کے ورکر ووٹر لگائے گئے تھے۔ معزز صحافی حضرات، مورخہ 25 جون سے لے کر 27 جون تک کولو شہر کے اطراف میں کالعدم تنظیم BLA کے لوگوں کو شہر میں داخل کروایا گیا اور خوف کی علامت قائم رہ سکے، مگر سیکیورٹی اور ضلع انتظامیہ برابر کے حصے دار تھے۔ معزز صحافی حضرات، میر نصیب اللہ کے ایجنٹس کو دن 1 بجے اجازت دی گئی کہ وہ پولنگ اسٹیشن آ جائیں اور ان سے زور زبردستی مختلف فارم پر دستخط لینے کی کوشش کی گئی، مگر انکار پر انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی۔ یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے، اس تمام تر کارروائی کے پیچھے کالعدم تنظیم کے سربراہ کمانڈنٹ FC بابر خلیل، ونگ کمانڈر عمران نصیر، RO DRO وہاں پر موجود الیکشن عملہ برابر کے حصے دار تھے۔ 3 بجے کے وقت میر نصیب اللہ مری کے ایجنٹس کو باہر نکالا گیا اور 4 بجے دوبارہ اندر بلایا گیا تو دیکھا کہ 4 کے 4 ڈبے ووٹوں سے بھرے تھے، جو کہ 3 بجے بالکل خالی ہونے کے برابر تھے۔ جب عملے اور ونگ کمانڈر سے اس بابت دریافت کیا تو وہ بدتمیزی پر اتر آئے اور زور زبردستی ایجنٹ کے دستخط فارم 45 پر لینے لگے، مگر ایجنٹس نے بالکل انکار کیا اور واپس روانہ ہوئے۔ معزز صحافی حضرات، اسی شام 5:10 پر سوشل میڈیا پر نتائج چلنا شروع ہو گئے، جو کہ الیکشن کی شفافیت پر ایک دھبا ہے۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے، نواب چنگیز نے 74 پولنگ اسٹیشن میں سے 70 پولنگ اسٹیشن میں کل 2773 ووٹ حاصل کیے اور ان 4 پولنگ اسٹیشن پر کل 4374 ووٹ حاصل کیے گئے، جو کہ 75% سے بھی زیادہ ووٹ ٹپوں کی صورت میں لگے۔ معزز صحافی حضرات، میر نصیب اللہ مری نے صبر و تحمل اور آئین و قانون کا راستہ اختیار کیا۔ عوام نے ان کو 4 الیکشن میں بھاری اکثریت سے مینڈیٹ دے کر کامیاب کیا، مگر ریاستی اداروں نے فارم 47 کے ذریعے ان کا مینڈیٹ بار بار چوری کیا۔ معزز صحافی حضرات، کولو کے صحافی برادری بھی اس ٹپا ماری، ظلم و ناانصافی اور دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے کی بجائے سرکار کے دباؤ میں آ کر خاموشی اختیار کیا۔ معزز صحافی حضرات، یہ تمام تر حقائق بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کے تمام لوگوں کو ایک اپنی بات پہنچانا تھا۔ آخر میں ہمیں اپنے پارٹی قائدین جناب آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور صوبائی قیادت کی خاموشی پر مایوسی ہوئی۔ معزز صحافی حضرات، ہم پارٹی ورکر اور میر نصیب اللہ مری کے سپورٹر اعلیٰ عدلیہ، الیکشن کمیشن اور پارٹی قائدین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری جیتی ہوئی نشست کو واپس کیا جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے، بصورت ہم نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے دھرنا دیں گے اور سڑکوں پر نکلیں گے۔ معزز صحافی حضرات، 4 بار ریپول ہوا، جس میں 2 دفعہ جب چنگیز کے لیے جعلی ووٹ ڈالنے مشکل ہو گئے تو 8 فروری اور 24 اپریل کو BLA نے پولنگ ہونے نہیں دیے۔ 2 دفعہ جب FC ہمارے پولنگ ایجنٹوں اور سپورٹرز کو روکنے میں کامیاب ہوا تو BLA خاموش ہو گیا اور FC میوند ریفل نے 16 اور 26 جون کو اپنے من پسند امیدوار کے لیے 90% جعلی ووٹ کاسٹ کیے اور ان کو کامیاب کیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ BLA کولو اور FC کولو کا گٹھ جوڑ ہے۔ معزز صحافی حضرات، فوج سمیت ہم کسی بھی ریاستی ادارے سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ شکریہ۔ ایڈوکیٹ میر جلیل GSPP کولو۔ کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ FC اور BLA کے ہمارے یہ امیدوار کو ہرایا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ FC اور BLA کا گٹھ جوڑ کر؟ بالکل، یہ تمام کولو کے عوام بخوبی ان کو دیکھ چکے ہیں، کیونکہ جب 2 بار چنگیز ناکام ہوئے اور ان کو ووٹ نہیں پڑنے کا خدشہ تھا تو بالکل BLA نے اسی جگہ پہ پولنگ روک کے بلاسٹ کی اور ہمارا ایک ورکر شہید ہوا۔ جب
دو بار ایف سی ہمارے ورکرز اور ایجنٹوں کو روکنے میں کامیاب ہوا، تو اس بار بھی بالکل بی این اے خاموش رہا اور ایف سی نے کی مدد سے چنگیز کو ٹپے لگا کر کامیاب کیا گیا۔